سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ناقص واوی از باب فعل یفعل بفتح العین فی الماضی وضمها فی الغابر۔ صرف ناقص واوی، ناقص واوی کی گردان، ناقص اس معطل کو کہتے ہیں جس میں حرف علت لام کلمے کی جگہ، جسے آپ معطل لام کہتے ہیں۔ معطل لام کا دوسرا نام ناقص، معطل لام کا دوسرا نام اب حرف علت واو ہو تو واوی کہیں گے، یا ہو تو یا ہی کہیں گے۔ تو معطل لام کا دوسرا نام اور معطل عین کا دوسرا نام اجوف، اور معطل فا کا دوسرا نام مثال۔ کیا؟ تو صرف ناقص واوی، ناقص واوی کی گردان از باب فعل یفعل، باب فعل یفعل یعنی نصر ینصر سے، بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ، وضمها فی الغابر، اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ جیسے الدعوۃ بلانا، تلبیدن طلب کرنا۔ اس بات فعل ماضی معروف یعنی صرف اس بات فعل ماضی معروف یا بحث اس بات فعل ماضی معروف، فعل ماضی مثبت معروف کی گردان۔ دیکھیں، دعا دعوا دعو، دعت دعتا دعونا، دعوت دعوتما دعوتم، دعوت دعوتما دعوتن، دعوت دعونا۔ یہ گردان ہے ماضی مثبت معروف کی۔ دعا مادے کے حروف ہیں دال، عین اور واو۔ دعا اصل میں دعا وا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، دعا ہو گیا۔ دعا وا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، حالانکہ یہاں بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن تعلیل کے لیے کچھ شرطیں بتائیں تھیں، 14 شرائط، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مفرد کے ساتھ التباس نہ ہو۔ اگر یہاں تعلیل کریں گے تو یہ تثنیہ کا صیغہ مفرد والے کی طرح ہو جائے گا، سیم ٹو سیم، اس لیے تعلیل نہیں ہوگی۔ پھر ہے دعو، یہاں تعلیل ہوئی ہے۔ دعو اصل میں دعو تھا، دعو اصل میں دعا، قاعدہ وہی، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف گر گیا، دعو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دعو ہو گیا۔ پھر ہے دعت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یہ کیا تھا اصل میں؟ دعوت، وہی تعلیل، واو متحرک ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تا کے درمیان الف کو حذف کر دیا، دعت ہو گیا۔ پھر ہے دعتا، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، دعتا یہ اصل میں تھا دعا وتا، دعا وتا، یہاں بھی یہی تعلیل ہوگی، دعا وتا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تا کے درمیان، حالانکہ یہاں پہ تا ساکن نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں دعتا میں تا ساکن ہے کیا؟ نہیں ہے، پھر بھی اجتماع ساکنین ہوا، الف اور، اب کیسے ہوا جب تا ساکن ہے ہی نہیں؟ بات صحیح ہے، دیکھو دعتا آپ اپنی نظر سے دیکھ لیں تاکہ پروف ہو جائے، تا پر فتحہ ہے تو پھر اجتماع ساکنین کیسے ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اجتماع ساکنین اس لیے ہوگا، یہ تا بالفعل اگرچہ متحرک ہے، یعنی ابھی آپ کے سامنے اگرچہ متحرک ہے، اس پر زبر لگا ہے، فتحہ لگا ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ ساکن ہے، اصل کے اعتبار سے یہ ساکن ہی ہے۔ اس کے بعد علامت تثنیہ الف آتا ہے، اس لیے اس کو زبر دے دیا گیا ہے، عارضی طور پر زبر دیا گیا ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ تا بھی کیا ہے؟ تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اجتماع ساکنین ہوگا، اصل کا بات سمجھ میں آ گئی؟ دعتا اصل میں دعوتا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تا کے درمیان الف کو حذف کر دیا، دعتا ہو گیا۔ دعونا اپنی اصل پر ہے آخر تک سب،
دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتے، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا، یہ سب اپنی اصل پر ہیں، کوئی تعلیل ان میں نہیں ہوئی ہے۔ دعا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بلایا، ہاں دعوت دی یا بلایا اسے مذکر نے، اسی طرح آپ ترجمہ کر لیں۔ اس بات فعل ماضی مجہول، دعیا، دعیا، دعو، دعیت، دعیتا، دعینا، دعیتا، دعیتما، دعیتم، دعیت، دعیتما، دعیتنا، دعیتو، دعینا۔ یہ فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان ہے۔ دعیا اصل میں کیا تھا؟ دعوا تھا، کیا تھا؟ اب اس میں تعلیل کیسے ہوئی؟ یہ اور ذرا نیا طریقہ ہے آپ کے لیے، تو دیکھیں۔ دعیا اصل میں دعوا تھا، دعیا اصل میں دعوا تھا، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد۔ جب واو طرف میں یعنی ایک کنارے میں واقع ہو کسرے کے بعد تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، جہاں یہ گردانیں ختم ہو جائیں گی وہاں اس قانون کو بیان کریں گے کہ جب بھی واو طرف میں واقع ہو کسرے کے بعد تو اس واو کو یا سے بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی تعلیل ہے، جہاں جہاں بھی یا ہوئی ہے اسی تعلیل کے تحت واو یا بنے گا۔ دعیا اصل میں دعوا تھا، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا، دعیا ہو گیا۔ پھر ہے دعیا تثنیہ کے ساتھ، یہ اصل میں تھا دعوا، واو ہے نا اصل تو یہاں بھی واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، واو وہ تو الف جو ہے علامت تثنیہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، دعیا ہو گیا۔ دعو اصل میں دعو تھا، کیا تھا؟ دعو تھا، تو اس میں تعلیل کیسے ہوگی؟ دعو، یہاں بھی واو کسرے کے بعد واقع ہوا طرف میں، واو کسرے کے بعد واقع ہوا طرف میں، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا۔ کدھر گیا؟ دعیا، دعیا، دعو، دعو اصل میں کیا تھا؟ دعو، دیکھیں دعو اصل میں دعو تھا، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد اس واو کو یا سے بدل دیا، اس واو کو، واو پر کیا تھا؟ ضمہ تھا، دعو، اب وہ واو کو تو یا سے بدل دیا گیا، لہٰذا وہ ضمہ آ گیا یا پر۔ پھر ضمہ یا پر دشوار ہے، ضمہ یا پر دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد، ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد، تو اب ایک یا ہے ساکن اور اس کے بعد ایک واو ساکن ہے، دو ہے نا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور واو کے درمیان یا گر گئی، دعو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دعو ہو گیا۔ حاشیے میں بھی تعلیل لکھی ہوئی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہے دعیت، دعیتا، دعینا، ان صیغوں کے اندر واو کو یا سے بدلا گیا، واو کو، قانون وہی ہے کہ واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کسرے کے بعد طرف میں واقع ہوا، لہذا واو کو، دیکھو سب میں یا بنا دیا گیا نا واو کو، تو سب میں یہی کہتے چلے جائیں گے، یہی تعلیل ہے بس۔ دعیتا، دعینا اصل پر ہے، بس واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ پھر ہے دعیتا، کیا ہے؟ نصرتا کے وزن پر، دعیوتا تھا، ہر یا واو تھی، جتنے صیغے آ رہے ہیں ان میں تعلیل یہی ہوئی ہے کہ جو یا ہے وہ اصل میں واو تھی، اس کو واو بنا دو، اصل نکل آئی، واو کو یا کیا کیسے؟ قانون یہ ہے کہ واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، اور جب واو طرف میں واقع ہو کسرے کے بعد تو قانون یہ ہے کہ اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یا سے بدل دیا، سب کی تعلیل سیم چل رہی ہے۔ دعیت، دعیتا، دعینا، دعیتا، دعیتما، دعیتم، دعیت، دعیتما، دعیتنا، دعیت، دعینا، سب کے اندر تعلیل ایک ہی ہے کہ واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی
دعینا، ہاں دعیونا تھا، نصرنا کے وزن دعیونا، ہر یا واو تھی. اب آگے کہنے ہی کیا ہے، جتنی بھی یا ہے سب واو تھی. چلے اس بات فعل مضارع معروف، اس بات فعل مضارع معروف دیکھ لیں یہ بھی گردان. یدعو یدعوان یدعونا، تدعو تدعوان یدعونا، تدعو تدعوان تدعونا، تدعینا تدعوان تدعونا، ادعو ندعو. اب دیکھیں یدعو، اس میں 3 طریقے کی تعلیلیں ہوئی ہیں. کتنے طریقے کی؟ 3 طریقے کی تعلیلیں ہوئی ہیں. 5 صیغوں کی تعلیل الگ ہے، 6 صیغوں کی تعلیل الگ ہے، 3 صیغوں کی تعلیل الگ ہے. 5 صیغوں میں صرف واو پر ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا، واو پر ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا. تو دیکھیں یہ ہے یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، وہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان میں یہی کہیں گے یدعو اصل میں یدعو تھا، ضمہ واو پہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا یدعو ہو گیا. تدعو تدعو تھا، ضمہ واو پر دشوار رکھ کے ساکن کر دیا تدعو ہو گیا. تدعو تدعو تھا، ادعو ادعو تھا، ندعو ندعو تھا، ضمہ واو پر دشوار رکھ کے ساکن کر دیا. 5 صیغوں کی ہو گئی. پھر یہ تثنیہ والے ہیں، یدعو یدعوان، کیا ہے؟ یدعوان. تو یہ ینصرانے کے وزن پر ہے، کس کے؟ ہاں ٹھیک ہے. پھر ہے یدعونا، یہ یدعوونا تھا، کیا تھا؟ یدعوونا، ڈبل واو تھا. یہاں بھی وہی کہیں گے واو پر ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا، 2 واو کے درمیان ایک واو کو حذف کر دیا. تو جو یدعونا کی تعلیل ہے وہی تدعونا کی ہو جائے گی، جمع مذکر حاضر کی. پھر ہے تدعو، اس کی تعلیل ہو چکی. تدعوان تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل پر ہے، ہو گیا. یدعونا کیا ہے؟ یدعونا جمع مؤنث غائب کا، یہ اپنی اصل پر ہے. یدعونا اصل پر ہے، کوئی تعلیل نہیں. تدعو تعلیل ہو گئی. تدعوان تدعونا جمع مذکر حاضر کا تدعوونا تھا، واو پر ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا، 2 واو کے درمیان ایک گر گیا، تدعونا ہو گیا. تدعینا اصل میں تدعووینا تھا، اس کی تعلیل دیکھ لیں. تدعینا اصل میں تدعووینا تھا. تدعو عین پیش او واو یا زر وی، تو عین پر ضمہ ہے اور واو پر کسرہ، عین پر ضمہ ہے واو پر کسرہ ہے. تو اس کی تعلیل ہوگی واو پر کسرہ ضمے کے بعد دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد. تدعووینا تھا، ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد. تو یہ کسرہ عین پر چلا گیا. اب واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا 2 یا کے درمیان، ایک یا گر گئی، تدعینا ہو گیا. ٹھیک ہے. تدعینا. تدعوان تدعونا یہ اپنی اصل پر ہے. ادعو ندعو میں وہی ہے، ادعو ندعو تھا، واو پر ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا، ادعو ندعو ہو گیا. چلے گھنٹی لگ چکی ہے.